یہ کیا تم عاشقی معشوقی اشعار لے ہو گئی تم، اور تمہارے اندر تو ایک بڑا انقلابی شاعر بول بھائی، واہ کیا کہنا ہے۔ اور رشید جہاں نے دریافت کیا فیض صاحب کے اندر کی، آپ کے اندر تو بہت بڑا انقلابی شاعر، انہوں نے ملوایا سجاد ظہیر صاحب سے، ساتھ آئے تھے نا، بالکل ایک ساتھ آئے تھے، وہ فیض صاحب سے ایک ساتھ ملنے آئے تھے، بالکل بالکل، تو وہ کمال دور ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسی زمانے میں بر صغیر کے اندر بنگالی زبان کے اندر انجمن سے پہلے ترقی پسند روایت اچھا یہ تھی، سندھی ادب کے اندر پہلے تھی۔ اچھا یہ بتائیے تو سندھی سجے میں سندھی ادب میں ترقی پسند روایت، جو سوچ جو فکر تھی اس پہ کتابیں آ چکی ہیں۔ مثال کے طور گیجمل پرسران صاحب نے کتاب لکھی انجمن کے قیام سے بہت پہلے، سماجوادیت، سماجوادیت، ہاں پہلا افسانوں کا مجموعہ آیا چمڑا پوش، اور تو اس لیے تامل میں، بنگالی میں اور سندھی ادب میں یہ روایات جدید معنوں میں، اس معنوں میں وہ پہلے سے موجود، پہلے سے۔ اور یہ کس سن کی اندازاً، یہ کون سے سن کی بات ہے کہ یہ کتابیں کب لکھی گئیں؟ یہ 24 کا زمانہ، مڈ 20s کا زمانہ، مڈ 20s کا زمانہ، افسانہ آ رہا تھا، تنقید۔ اس زمانے میں سندھ کے اندر، سندھی زبان کے اندر بتا رہا ہوں، اس زمانے ظاہر بات ہے غیر منقسم جو ہندوستان تھا، اس سندھ ایک بہت بڑا ایریا تھا۔ سندھی ادب کے اندر بھی آپ دیکھیں، اس پر ہم الگ سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن سندھی ادب کے اندر یوسف رحمان صاحب مڈ، یعنی جو 19 سینچری کا زمانہ ہے، وہاں سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جدید دور، تراجم ہوئے، افسانہ لکھا جانے لگا، تنقید آنے لگی، ناول لکھا جانے لگا۔ لیکن جو 20ویں صدی کا جو نصف حصہ ہے، اس میں تو یہ روایت، تو دیگر روایتوں کے ساتھ ساتھ ترقی پسندی کی روایت ہماری سندھی ادب میں مڈ 20s سے شروع ہو چکی تھی۔ ذات کتابیں آنا شروع ہو گئی تھی، افسانہ لکھا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے! نادر بیگ مرزا کے جو افسانے ہیں، اور تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ بالکل ایک نئی روشن خیالی کا زمانہ ہے، روشن خیالی کا زمانہ اس وقت آ رہا ہے۔ اسی طرح شاعری کے اندر ہے، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف شیخ ایاز نقیب ہیں جدید سندھی شاعری کے۔ شیخ ایاز کے جو استاد تھے کھیل داس فانی، وہ ہمارے ترقی پسند شعراء کے بانیوں میں سے ہے۔ کیا بات ہے! عبد الکریم گدائی ہے، اور تو بہت سے شعراء ہیں کہ جو جتوئی حیدر بخش، جو ہماری ہاری تحریک کے بہت بڑا نام ہے، وہ ہاری تحریک کے ساتھ ساتھ وہ شاعر تھے اور ترقی پسند شاعر تھے۔ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ، اور اکثر ذہن میں، اور میں کچھ ایک جو نام میں ضرور لوں، پلیز، مثال کے طور پر سندار جعفری صاحب تو بڑا نام ہے، صاحب جہانوی بڑا نام ہے، کیفے صاحب کا بڑا نام ہے، مخدوم محی الدین، ہو کیا بات ہے، جنہوں نے لکھا تھا یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی ترانہ لکھا تھا۔ اور مخدوم کی کیا بات ہے، رات کے ستارے پہ آزردہ ستاروں کا ہجوم، سوائے درخشاں کے طلوع ہونے تک ہے، کیا کہنا ہے۔ تو مخدوم جو ہے وہ بطور ایک فرد کے بھی کمال تھے، بطور ایک شاعر کے بھی کمال تھے، بہت بڑا دانشور کے بھی۔ تو ترقی پسند اسی طرح رشید جہاں کی بات کی ہم نے، تو یہ پوری گیلیکسی تھی۔ اچھا خواتین اس میں رشید جہاں کے علاوہ اور کون کون خواتین ایسی تھیں جو زمانے میں متحرک تھیں اس تحریک کے حوالے سے؟ اب میں اس تحریک پہ آ جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں 1936 کے بعد، 1936 میں، جب 1937-38 میں جب یہ انجمن ترقی پسند مصنفین، سجاد ظہیر صاحب اور ملک نارا آنند اور ان لوگوں نے سب فارم کی، اس کے بعد اس میں خواتین کافی تعداد میں آئیں۔ ہاں، تو ہمیں نا عصمت چغتائی لکھتی ہیں، عصمت چغتائی کہتی ہیں کہ میں عصمت کبھی نہ بن پاتی اگر رشید جہاں نہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ تو رشید جہاں کا جو امپیکٹ تھا وہ ایک آئیکونک فگر ہے ترقی پسند ادب کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ تصور کریں کہ 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے کا زمانہ، ایک پدری سماج، برصغیر روایتی سماج، تو ظاہر ہے اس زمانے میں خواتین کا گھروں سے مگر نبی پر آئیں خواتین، لیکن پھر خواتین رضیہ سجاد ظہیر وہ آئیں، بہت انہوں نے کتنے، اس لیے یقیناً اس زمانے میں وہ آئیکونس تو تھوڑے سے تھے، لیکن وہ روایت ڈال گئے، ہاں انہوں نے انسپائر کیا اپنی جنریشنز کو۔ تو اس لیے میں ہمیشہ رشید جہاں کو ایک خاص حیثیت سے یاد کرتا ہوں کہ وہ، اب آپ تصور کریے ان کا نام پڑ گیا تھا انگارے والی، کیونکہ انگارے والے جو انگارے میگزین تھا نا، پہلا جس میں جو ضبط ہوا انگریز دور میں، جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کمال کے لوگ تھے۔ انہوں نے بر صغیر کے اندر ترقی پسند ادب کو، ترقی پسند تحریک کو، ترقی پسند روایت، اور پھر ایک اور بات جو اس کمال کی تھی کہ شروع تو اردو ادب سے انجمن ہوئی، لیکن انجمن نے اردو تک خود کو محدود نہیں رکھا، تمام زبانوں کے بولنے والے اور لکھنے والے ساتھ لیا، ترقی پسند تھے، ان کو جوڑا آپس میں۔ تو ادب یہی اصل مقصد تو یہی تھا سارے سب لوگ، مطلب ایک صرف انسان کی بات کریں، مطلب اگر ہم ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کی بات کریں تو یہ بحث اسی زمانے سے شروع ہوا ہے
کیونکہ ترقی پسندی کی تو بنیاد یہ ہے نا ادب برائے زندگی. کہ ترقی پسندی یہ سمجھتی ہے کہ ادب ہو، علم ہو، فن ہو، ہاں ان تمام کا جو ایک کارج ہے کہ آخر مصرف ہے ہاں ان کا جو تخاطب کس سے ہے، بالکل کس کے لیے ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ایک آدرشی انسانی سماج ایک غیر طبقاتی انسانی سماج کے لیے ہے بالکل جس میں جبر کی کوئی صورت باقی نہ رہے. باقی نہ رہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک خواب ہے، ظاہر ہے وہ خواب اب تشنا ہے، ابھی تک وہ پوری طرح سے دنیا وہاں تک پہنچی نہیں ہے. ہاں ابھی انسان ذات کا ارتقا اتنا نہیں ہوا کہ وہ اس خواب کی. لیکن یہ خواب کا کمال یہ ہے کہ یہ خواب کبھی مرنے والا نہیں. یہ خواب ہر زمانے میں تشنہ تعبیر رہے گا، اس پر عمل ایک ہوتا جائے گا. تو ترقی پسند ادب نے ایک نئی دنیا کھول دی، ایک ادب کے نئے موضوعات وہ لے آئے، نئے موضوعات لے کے آ گئے. وہ موضوعات جو پرانے فارم کو تبدیل کیا، زبان کو تبدیل کیا، نئی لغت لے آئے اپنے ساتھ، صحیح بات. نئی ترکیبیں لے آئے، اور کتنے بڑے بڑے نئی امتاریں لے آئے، نئی علامتیں لے آئے، نئی تشبیہات لے آئے، ایک نیا انسان. میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں ہاں تو ترقی پسند ادب کا جو بنیاد ہے وہ ایک نیا انسان نئی سوچ کے ساتھ. ظاہر و بیان تبھی بنے گا. وہ صحیح بات ہے. نیا انسان تو بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ نئی سوچ اور نئے کردار کا حامل نہ ہو. صحیح بات ہے. اور اس نئے انسان کی بنیاد پر استوار نیا سماج جو غیر طبقاتی سماج ہو، تو یہ اس کا خواب ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست بعد میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے سیاست. ادب نے پہلے خواب. مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آج اگر ہم حال میں آ جائیں تو حال میں ترقی پسند جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے اس کو آج کا ادیب اس کو ابھاڑ نہیں پا رہا یا کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں یوسف بھائی، اس میں 2-3 بڑے عالمی چیلنجز ہیں. یہ صرف مقامی چیلنج نہیں ہے، مقامی نہیں ہے، در صغیر تک نہیں ہے، وہ عالمی ہے. عالمی ہے. اس کی جو 2-3 جو بنیادی وجوہات ہیں کہ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ جو تلاطم، جو شدت تحریک کی، جو اثر انگیزی جو ہمیں 20ویں صدی میں ملتی ہے، وہ 21 سینچری میں، وہ چاہے سیاسی تحریک ہو، چاہے وہ ادبی تحریک ہو یا ادبی دنیا ہو، اس میں یا فکری روایات ہو، ان میں وہ نظر نہیں آتی. اس میں بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات، یہ جو نیو لبرل جو دنیا کا آرڈر، دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، بالکل وہ نیو لبرل آرڈر یہ ہے کہ اس نے انسانی سماج کو ثانوی کر دیا ہے. اس نے ساری دنیا کو بازار میں ڈال دیا ہے. آج کے ہماری والدین کی نسل میں، ہماری پہلے کی نسلیں رہتی تھی معاشرے کے اندر اور بازار آس پاس ہوا کرتے تھے. اب آج ہم بازار میں رہتے ہیں جہاں کہیں معاشرہ بھی ہے. بھائی کیا بات ہے، سنیں آپ، آج ہم بازار میں رہتے ہیں، معاشرہ غائب ہو گیا. کہیں کیا معاشرہ ہے، کہیں ہے معاشرہ ہے. ہاں، لوگ نظر آتے ہیں، بظاہر گھر نظر آتے ہیں، محلے نظر آتے ہیں، معاشرہ نہیں وہاں پہ. تو ایک تو نیو لبرل آرڈر کا جو اثر ہے وہ اتنا بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کی. دوسری بات، نیو لبرل سیاسی اور معاشی جو ایک آرڈر ہے عالمی آج کے زمانے کا، اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ماڈرن یا پوسٹ ماڈرنٹی ایک سچویشن ہے. اب وہ بہت بڑا موضوع ہے، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، بہت بات کی ہے اس کے بارے میں، بہت چیزیں میں. لیکن اگر اس کو میں بہت مختصر کہوں کہ چومسکی سے ابھی کسی نے پوچھا تھا، نام چومسکی سے کسی نے، کہ ہاؤ ڈو ڈیفائن پوسٹ ماڈرنزم، تو انہوں نے ایک جملے میں بہت ہی بے مثال بات کی. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دس از این ایرا آف ڈس آرڈر. اچھا، ایرا آف ڈس آرڈر، انتشار کے دور ہے. بالکل ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم ایک وہ انتشار کیا ہے؟ وہ انتشار علمی بھی ہے، وہ انتشار فکری بھی ہے، وہ انتشار سیاسی بھی ہے، وہ انتشار سماجی بھی ہے، وہ انتشار ثقافتی بھی ہے، وہ انتشار ذہنی بھی ہے، احساساتی انتشار بھی ہے. تو انتشار کے حصار میں آج کا زمانہ رہ رہا ہے. اس میں ایک اور اضافہ یہ ہوا ہے کہ ہر قسم کی اجتماعیت مر رہی ہے، اور ہر قسم کی معنویت مر رہی ہے. تو اب آپ تصور کیجئے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ایک طرف دنیا کو ہم نے مارکیٹس بے رحم بازاروں کے حوالے کر دیا ہے اور کارپوریٹ دنیا کے حوالے کر دیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اجتماعیت کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ختم ہو گئی. وہ مطلب تیزی سے ختم اگر نہیں بھی ہوئی تو مطلب اس جانب روانہ ہے. مگر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ